إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اتنی نعمتیں دیا ہے، اتنی نعمتیں عنایت کی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. ہم اپنی زبان سے اتنا ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اس کے بعد درود و سلام نچھاور ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ حالات اگر بگڑ جائے یا حالات سازگار نہ ہو تو ان حالات میں ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے. کیا ہمیں رونا دھونا ہے یا ہمیں دین پر استقامت کیسے قائم رکھنی ہے. اس پر انبیاء علیہ السلام کا کیا طریقہ رہا. انہوں نے جب مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی ان کے اوپر تو انہوں نے کیسے دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے. اسی طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی میں کہ جب حالات بگڑ گئے تو ان حالات میں کیسے انہوں نے دین پر ثابت قدم رہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی زندگی کا بھی اگر مطالعہ کریں گے تو جب ان کے حالات، ان کی زندگی میں بھی حالات جب بگڑے تو ان لوگوں نے بھی دین پر کیسے جمے رہے، کیسے ڈٹے رہے. اسی طرح سلف صالحین کی زندگی کو انشاءاللہ یہی مختصر جو بھی وقت ہے انشاءاللہ اسی وقت میں کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مجھے حق بات کہنے
اور سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کرنے اور سامعین اور سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں جو قرآن کی آیت آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور آگے پھر موضوع بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے بھی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لے آئے، استقاموا تو اس پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ اگر ایک انسان، ایک مومن جب ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے، تو آگے کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اب تمہیں ڈرنے کے خوف، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے ان کے اوپر نازل ہو کے کہتے ہیں اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس سے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے، توحید پر ڈٹے رہے، اس کے بعد چاہے حالات کیسے بھی ہو لیکن اس پر اگر ڈٹے رہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، نہ تم کو ٹینشن لینا ہے، نہ کسی مسئلے پر آپ کو اچھا، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں اور یہ ان کو یہ خوشخبری کب سنائیں گے؟ تو اس کے دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب ایک انسان مرنے کی حالت میں آخری لمحے میں ہوتا ہے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور زندگی بھر آپ اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اب تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس سے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر سورہ نازعات اگر آپ پڑھیں گے، سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے 5 آیات میں ابتدا شروع میں اگر آپ پڑھیں گے، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو بارہا ہم کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے ہم کو میسج کیا دیا ہے۔ آپ تو خطبے میں سنتے ہیں، اجلاس میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، آپ بذات خود اللہ رب العالمین آپ کو نالج دیا، علم دیا، آپ خود پڑھیں۔ دیکھیے اس 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن اور ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، دونوں کے روح قبض کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا جسم سے روح کیسے نکال لی جاتی ہے، آپ اس کے اندر پڑھیں، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر بھی ہے، اور کہ یعنی ایک مومن جو ہے یعنی ان کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن وہیں ایک کافر جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جسم کے اندر، خون کے اندر روح بھاگتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ جسم سے اندر کھینچ کر فرشتے نکال لے کے چلے جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایک اللہ پر ایمان لائے، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوگا، غم، خوف مطلب کہتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا تھا، ہم نے جو عمل کر کے دکھایا، اب اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جب ایک ایسا مسئلہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا کہ آدمی سب پریشان ہوں گے ایک نیکی دینے کے لیے۔ آپ نے قرآن کی آیت بھی سورہ اس میں پڑھ لیجئے کہ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا مطلب ایک نیکی دینے کو تیار نہیں، سب حالت ایسے موقع پر فرشتے ان کو کہیں گے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس سے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ خوشخبری واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو کن کے لیے ہے آخرکار یہ خوشخبری جو ملی ہے؟ کن کے لیے ملی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو کہ کن کن حالات سے دوچار ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرا ابو جان، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں نہ نفع کا نہ نقصان کا کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو باز نہیں آئے گا
تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، گھر سے نکل گئے، گھر سے نکل گئے، بولے کہ نہیں ہمیں ایمان بچانا ہے، اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے بھائیو یہاں پر بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بھلائی چاہ رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے جس نے سب کچھ بنایا ہے، آپ ایسی چیز کو عبادت کیوں کرتے ہیں نہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ یہاں تک کہ اگر جسم کے اندر کچھ بیٹھ جائے، ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، اور کچھ جو سامان مطلب جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، اگر ایک سامان اگر مکھی لے کر بھاگ جائے تو اس کو بھی نہیں بھگا سکتے وہ، بھلا اتنی کمزور جس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اس کی کیجئے جس نے سب کچھ بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، اسی کی عبادت کے لائق صرف اتنا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ بہرحال لیکن ایسے موقع پر بھی دین پر ثابت قدم رہے، ہٹے نہیں۔ بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام کو سرسری صرف ایک یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمیں ان واقعات اس لیے سنائے جاتے بار بار تاکہ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، آج ہم لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، اب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ میرے بھائیو ہر جہاں پر راستہ بند ہو جاتا ہے، اب لگتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھ لیجئے، آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، اب کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہی سمندر وہی پانی کے اندر اللہ رب العالمین راستہ نکال سکتا ہے۔ تو ہمارا رب تو وہ ہے جو جہاں چاہتا ہے راستہ نکال سکتا ہے، تو ہمارا یقین ہمارا بھروسہ اللہ پر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں پریشانیاں آ گئی، آج ہم چھوڑ دیتے ہیں دین کو، نماز کو ترک کر دیتے کہ مسجد میں کیا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کل ہی بھائی بول رہے تھے اسلام میں بار بار اسلام کرتے ہیں آپ، اسلام میں کیا رکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کو دیکھیے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ کتنے حضرت یونس علیہ السلام، پتہ ہے اللہ نے کہاں پر زندہ رکھا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اللہ رب العالمین کہیں پر بھی زندہ رکھ سکتا، ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین۔ اگر جس دن ہمارا ایمان اتنا یقین کے ساتھ اتنا پختہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دماغ یہاں تک کام نہیں کر رہا، لیکن جس نے ہمارے دماغ کو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے، ہم اس پر راضی ہو جائیں، دیکھیے آپ کے لیے راستہ دن بدن کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کے لیے کچھ مصیبتیں کچھ پریشانیاں آتی ہیں، ایک مومن کے لیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے نا حدیث کے اندر ہے کہ ایک مومن کے لیے پریشانیاں آنا یہ بھی ان کے لیے اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی نیکی ملتی ہے اس کو۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم کہتے تو ہیں میرے بھائیو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، معاف کیجیے گا، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم ہیلے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں ایک بتاؤں کہ ایک صحابی رسول نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہ قم بیٹھ جائیے، ایک صحابی رسول وہی ابھی اندر بھی نہیں آئے تھے، وہیں چپل کی جگہ پر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اللہ اکبر، وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ہمارا قدم آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا گئی کہ آپ بیٹھ جائیے، ہماری کیا مجال ہے کہ میں آگے آ جاؤں، اس لیے کہ ہمیں اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہ جب آپ نے کہہ دیا تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائیوں وہیں پر بیٹھ گئے، اور آج ہم پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ نے واقعہ پڑھے ہوں گے، ایک نا حکم اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ وہیں پر ٹھہرے رہیں گے پہاڑ کے نیچے، صحابہ کرام نے وہ نہیں مانے، کیا ہوا؟ آج ہم دن رات نہ جانے کتنے مخالفت کرتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، اور کہتے ہیں کہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے، ہم صحیح معنوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کھلے میدان میں ہم اپنے آپ کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں، نماز اذان سب کچھ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، یہ ہم دوسروں پر نہ ڈالیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان پر پابندی لگنے والے، میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ نماز کے اوپر آج ہم، اذان تو دور کی بات ہے کہ آج ہم فجر کی نماز کو دیکھ لیجئے،
جس ظاہر سے بات ہے کہ ایک آدمی جب فجر کی نماز پڑھیں گے، 1 10 آدمی 2 آدمی 3 آدمی، تو لوگوں کا اعتراض ہوگا کہ بھائی جب 2 ہی آدمی نماز پڑھنی ہے تو اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے، یا تو اذان دیجیے، باہر آواز جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے موقع دیا، اگر جس طرح ہم نے جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں، اسی طرح اگر ہر نماز میں آنا شروع کر دے تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس پر آواز اٹھائے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ جب انہوں ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کو جب دعوت دیے، آج ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کتنے واقعات کو پڑھیں گے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے کے بعد اللہ اکبر کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ، کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور وہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیوں کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ ایسی مصیبت میں کہ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آ تو رہے ہیں لیکن ہمارے پیچھے لشکر بھی آ رہا ہے جو ہم کو حملہ کر دے گا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر، پتا ہے نا، ایک سوراخ کے اندر جب وہاں پر چھپتے ہیں اور وہیں پر ایک بچھو ڈگس مارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بچھو نے ڈس مار لی۔ اب زہر اتنی زیادہ جب جسم کے اندر پھیلنے لگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹپک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، ابو بکر کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے میرے بھائی، یہاں کہنے کی بات ہے ایمان بچانا سب سے بڑی بات ہے، اور اسے موقع پر بھی وہ ڈر گئے تھے اور کہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ پیچھے موڑ کر دیکھیں اور نیچے دیکھیں تو ہم لوگ کو دیکھ لیں گے اور ہم لوگ کو حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس ایسے موقع پر، اے ابو بکر جو ہم دونوں کا تیسرا اللہ ہو تو ہم کو کون بگاڑ سکتا ہے۔ کتنا مضبوط ایمان ہوگا میرے بھائی، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام کے ایمان کو دیکھ لیجئے، وہ پورے واقعات کو نہیں جاؤں گا، وقت ختم ہوا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھجور ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے اے میرے شوہر، آپ یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون ہے ہمارا سہارا؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھجوریں ہیں، کھجور ختم ہو جائے گی، پانی بھی نہیں ہے، نہ آدمی ہے، نہ سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کن کے سہارا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دیتے، 3 بار وہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے؟ تو اشارہ کرتے ہاں اللہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت حضرہ علیہ السلام کیا کہتی معلوم ہے؟ تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کوئی بظاہر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کے، نہ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا ہوا؟ جب پانی ختم ہو جاتا، کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، پانی کے لیے وہ تڑپتی ہیں، دیکھتے کہ بچہ اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، مرنے کے اس میں آ گیا، وہ دوڑ لگاتی ہے صفا مروہ۔ وہی دوڑ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس کو برقرار رکھا۔ کوئی حاجی کو عمرہ کرنے والا، عمرہ اور حج اس وقت مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ طواف نہ کر لے، یہ صحیح نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، تو ایسے موقع پر اللہ نے کیا، جب وہ صفا مروہ کے چکر لگائے تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیج کر، اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر وہ فرشتے پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا زمزم نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ پانی، ان عورت کو، یہ ایک عورت ذات کو اللہ پر اتنا یقین کہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے نا، اسلام کے پہلی شہیدہ ہے، ایمان کو بچائے تھے کہ ابو جہل نے کہا تھا اے سمیہ سن، اگر تو ایمان پر، اگر جس پر تو ثابت قدم ہے، اگر تو نہیں پھیرے گی، اگر تو اس کو انکار نہیں کرے گی تو یاد رکھنا تم کا پورے خاندان کے ساتھ تم کو بہت برا حال ہوگا۔ اور یہی کیا گیا، پورے خاندان کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عورت کا ایمان اتنا مضبوط، آج ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی جان سے بڑی چیز کیا ہے، لیکن وہ بھی قربان کر دیا۔ ایک صحابی رسول جب مکہ میں ان کے گھر والے نے رہنا توہر کر دیا کہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں، تو پتہ ہے
وہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ بیٹا جو جسم کے اندر کپڑا پہنے ہو نا یہیں کے کمائی ہے وہ بھی اتار دو، جو تمہارے بیوی ہے یہیں کے یہیں پر چھوڑ کے جاؤ، بال بچے جو بھی آپ کے بچے یہیں چھوڑ کے جاؤ، پورے خاندان کے چھوڑ جاؤ، جو بھی آپ کے پاس مال و دولت سب چھوڑ کے جاؤ، جسم کے اندر جو کپڑا وہ بھی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! لیکن ایمان نہیں چھوڑا میرے بھائیو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ لوگ ہیں حقیقت میں جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور جم گئے چاہے کیسے بھی حالات آ جائے۔ میرے بھائی اس کے بعد جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں اے صحابی رسول تم نے جو سودا کیا ہے بہترین سودا کیا ہے، تم نے جو بہترین سودا کیا ہے۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ اللہ اکبر! ایک انصار کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس 2 گھر ہے، دونوں میں سے ایک گھر ان کے لیے وقف کرتا ہوں، میرے پاس 2 بیوی ہے، ان کو بولیے کہ دونوں میں سے جو بھی پسند کرنا میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ عدت گزرنے کے بعد ان میں سے جس کو چاہے طلاق وہ ان سے شادی کر لے۔ یہ جذبات تھا میرے بھائیوں۔ آج تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی نہ سوچتے ہیں نہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں میرے بھائیوں۔ حقیقت میں دیکھیں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ہم پریشان ہوتے ہیں؟ یہ کچھ بھی پریشانی نہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمیں ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈریے۔ اگر حقیقت میں ہر راستہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے، لیکن میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اللہ کے بجائے ہم لوگوں سے ڈرنے لگیں تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ایمان تیسری چیز کا نام ہے نا میرے بھائیوں کہ بین دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ ایمان لانا ہے کہ اللہ چاہے گا ہر چیز کو اللہ رب العالمین کن فیکون ہو جائے گا، بس ہو جا وہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمارا ایمان بہت مضبوطی کے ساتھ میرے بھائیوں آج جو حالات ہیں اور جن حالات کے لیے ہم رونا روتے ہیں میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم دین پر ثابت قدم ہو جائیں، دین پر جم جائیں، دین پر انشاءاللہ اللہ سے دعائیں کریں۔ اس لیے کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں بھی ہمارے لیے قبول نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو دعوت کے کام ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے اس کو بہت حد تک کرتے ہیں لیکن تو اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ محدود ہم نے صرف جمعہ کے خطبے تک، دروس ہے، اجلاس ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم یہ جو آج حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو ہم کنٹرول نہیں تو کم سے کم تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے میرے بھائیوں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ دن بدن یہ دعوت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ایسے موقع پر صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برائی کا حکم دو گے اور برائی سے برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا کہ تم اللہ سے دعائیں بھی کرو گے تو اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو حالات تو ایسے ہی ہیں کہ آج ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن حالات کیسے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے اس کا حل بتایا ہے۔ حل یہ ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجیے، دین پر ثابت قدم رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور راستہ نکالے گا اور بہتر راستہ نکالے گا۔ ہمیں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا ہے اللہ کے سامنے روئیے۔ آج ہم پوری دنیا کے سامنے بات پھیلا دیتے ہیں، آج ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، آج ایسے مسئلے پر ہم پریشان ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں روتے، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ میرے بھائیو جتنا ہو سکتا ہے چپکے سے تنہائی میں اللہ سے رویا کیجیے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اللہ ایسے راستہ نکالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہاں سے راستہ نکالے گا آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں خاص طور پر دین پر ثابت قدم، پریشانیاں آئے تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم سب کو مل کر اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط کر لیے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو اس کے لیے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج ہم قرآن سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیو۔ قرآن یہ دل کے ہمارے لیے غذا ہے۔ جیسے ہم جسم کا علاج کرتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جسم کا علاج کرتے ہیں،
تو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ مطلب سکون کہاں، آج لوگ سکون کے لیے پریشان ہیں، سکون نہیں ہے تو سکون کہاں، اللہ کو ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے میرے بھائی۔ آج ہم تو بہت مشکل سے صرف فرض کی نماز پڑھ لیے اور پھر نکل جاتے ہیں میرے بھائی۔ سنت کی نماز نوافل ہے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کو دیکھیے کیا کیا لذت ملتی ہے۔ آپ روزانہ ایک شیڈول بنا لیجئے، صرف رمضان میں نہیں، ہر دن صرف آدھا گھنٹہ یا تو 10 منٹ روزانہ مجھے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ انشاءاللہ ایک شیڈول بنا کے چلیے، دیکھیے آپ کے دن میں زندگی میں کیسے سکون آتی ہے میرے بھائیوں۔ آپ یہ چیز بظاہر بہت معمولی لگتی ہے میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جس سینوں میں قرآن کو، پورے قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ کہ جہاں چاہتے ہیں چلتے ہوئے بھی پورے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور ثواب کماتے رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اگر آپ الحمدللہ سب کے پاس موبائل ہے، وقت تو ہے واٹس ایپ سب کچھ چلانے کے لیے، لیکن موبائل میں ہم پڑھنے کے لیے سفر میں جا رہے ہیں، جہاں پر بھی جا رہے ہیں میرے بھائیو، اس کو بھی قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ ہے، تفاسیر ہے، آپ اس کو پڑھنے کی بھی ایک عادت بنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا۔ اور یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو، خاص طور پر جب پریشانی کی حالت میں ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ وقت ختم ہوتا ہے اور میں یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائیو، ہمیں ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک فرعون بھی تھا لیکن اللہ رب العالمین اس کو بھی مزہ چکھا دیا۔ تو میرے بھائیو، تو ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ حالات دن بدن اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پر ایمان رکھیے، مضبوطی کے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ آپ کا یہ جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کے تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم دین سے بھٹک جاتے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم عطا فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری عطا فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔